آج کل دیکھا اور سنا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار میں بہت سارے مسلمان بھائی اور بہن، خاص طور سے نوجوان لوگ جو مختلف کمپنیوں میں کام کرتے ہیں، جن کا اٹھنا بیٹھنا غیر مسلموں کے ساتھ ہوتا ہے، اسکول کالج کے لوگ، یونیورسٹی کے لوگ، یا مارکیٹ میں جو دکاندار لوگ ہوتے ہیں جہاں مسلم غیر مسلم سب لوگ ملتے جلتے ہیں، تو ان لوگوں کو دیکھا جا رہا ہے کہ غیر مسلموں کے تہوار میں شرکت کرتے ہیں، غیر مسلموں کے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، اور باضابطہ غیر مسلم کے تہوار کچھ لوگ مناتے ہیں ان کے ساتھ، جیسے ہولی کو دیکھ لیں، دیوالی کو دیکھ لیں۔ یہ غیر اسلامی تہوار ہے، ہندوؤں کا تہوار ہے، رکشا بندھن۔ تو اس موقع پر سوشل میڈیا جب سے آیا تب سے بالکل ظاہر ہو گیا ہے کہ بہت سارے مسلمان اس کو مناتے ہیں، اس میں شریک ہوتے ہیں، اس کی مبارکباد دیتے ہیں۔ اس موقع پر تحفے تحائف کا بھی لین دین ہوتا ہے اور دعوت دی جاتی ہے، تو دعوت میں کھانے پہنچ جاتے ہیں، مٹھائی بانٹتے ہیں تو مٹھائی لے لیتے ہیں، کھاتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا کیا حکم ہے؟ کیا یہ سب درست ہے، جائز ہے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ بہت سارے مسلمان بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ انڈیا میں ہندو مسلم سب ایک ساتھ رہتے ہیں اور ملا جلا کلچر ہے، تو قومی یکجہتی اور قومی رواداری کے نام پر کہتے ہیں کہ جائز ہے اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے، یہاں کا ماحول ہی ایسا ہے، یہاں کا کلچر ہی ایسا ہے، انڈیا میں رہنا ہوگا تو یہ سب کرنا پڑے گا۔ اور کہتے ہیں کہ چونکہ وہ لوگ ہمارے تہوار میں شریک ہوتے ہیں، عید میں یا اس طرح کی چیزوں میں ہمیں مبارکباد دیتے ہیں، ہم دعوت دیتے ہیں تو وہ آتے ہیں، تو ہم ان کے تہوار میں کیوں نہ شریک ہوں۔ اس طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں۔ بہت سارے لوگ بہانہ بناتے ہیں کہ کمپنی میں کام کرتے ہیں تو باس لوگ ہوتے ہیں یا کلیگ لوگ ہوتے ہیں، تو ان کے ساتھ یہ سب کرنا پڑے گا۔ بہت سارے سیاسی لوگ، سب نیتا ٹائپ کے جو لوگ ہوتے ہیں، وہ بہت آگے بڑھ چڑھ کر جو ہے مبارکباد دیتے ہیں اور اس موقع پہ جو ہے تہوار میں شریک ہوتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں۔ ہم چونکہ مسلم ہیں، ایمان والے ہیں، ہمارا اصل مقصد ہے آخرت میں کامیاب ہونا، اور اس کے لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم اپنی زندگی کو تمیز کے ساتھ گزاریں، حلال اور حرام کی تمیز کے ساتھ، ہے کہ نہیں؟ جائز اور ناجائز کی تفریق کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اس جائز ناجائز حلال حرام میں سب سے اہم چیز، سب سے بنیادی چیز ہے عقیدہ اور ایمان، دین اور ایمان کی حفاظت، عقیدے کی حفاظت، یہ سب سے پہلے نمبر پر ہے، ٹھیک ہے؟ اپنے ایمان کو بچانا، اپنے عقیدہ توحید کی حفاظت کرنا، اور ہر اس مطلب عمل سے بچنا جس کی وجہ سے ہمارا دین ایمان متاثر ہو، ہمارا عقیدہ متاثر ہو، جس کی وجہ سے ہمارے ایمان کی کمزوری ظاہر ہوتی ہو۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ ہم دیکھیں سلف صالحین کی سیرت کو، صحابہ کرام کی سیرت کو، اس سے پہلے نبیوں کی سیرت کو، انہیں ستایا گیا، انہیں مارا گیا، ہے نا، انہیں نکالا گیا، انہوں نے سب کچھ برداشت کیا، ساری قربانیاں دی، سب کس کے لیے؟ اسی ایمان کے لیے، اسی دین کے لیے، اسی عقیدے کے لیے انہوں نے سب کچھ برداشت کیا۔ ہمیں بہت آسانی سے مل گیا ہے دین ایمان، ہمیں کوئی قربانی نہیں دینی پڑی، ہم نے کچھ بھی برداشت نہیں کیا، اس لیے ہم اس کی اہمیت کو نہیں سمجھتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی دولت ہے اور کتنی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ ہمیں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمیں مفت میں ملا، فری میں مل گیا، ہمیں کچھ کرنا نہیں پڑا، ہے کہ نہیں؟ جس میں ہمارا کچھ خرچ ہوتا ہے تو ہم اس کی اہمیت کو سمجھتے ہیں۔ جیسے روپے پیسے ہم کماتے ہیں، اس میں محنت لگتی ہے، وقت لگتا ہے نا، تو ہمیں اس کی اہمیت کا اندازہ ہے کہ نہیں؟ ہم ادھر ادھر نہیں خرچ کرنا چاہتے۔ لیکن دین ہمیں ایسے ہی مل گیا، وراثت میں مل گیا، خاندانی طور پر ہم مسلمان ہو گئے، بائی برتھ ہم لوگ مسلمان ہیں، تو ہمیں اس کا اندازہ نہیں ہے کہ یہ کتنی اہم چیز ہے، کتنی قیمتی چیز ہے۔ جس طرح سے ہم اپنے روپے پیسوں کی اور اپنے زمین جائیداد کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی فکر ہوتی ہے، اور اس کے لیے ہم احتیاط کا پہلو اپناتے ہیں، اس سے زیادہ ہمیں فکر ہونی چاہیے اپنے دین ایمان کے اور اپنے عقیدے کی، اس کی حفاظت کے تعلق سے، اور اس سلسلے میں احتیاطی طور پر ہمیں تدبیر اختیار کرنا چاہیے۔ تو غیر اسلامی تہوار میں شریک ہونا
اس کا کیا حکم ہے؟ غیر اسلامی تہوار منانا، مبارکباد دینا، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اس میں صحیح بات یہ ہے اور درست بات یہ ہے کہ یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، اور یہ گناہ کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس لیے کہ یہ جو تہوار ہیں غیر مسلموں کے، یہ ان کے مذہبی تہوار ہیں، ان تہواروں سے ان کا مذہب، ان کا دھرم جڑا ہوا ہے، اور ان تہواروں کو وہ اپنا دین، مذہب اور دھرم سمجھ کر مناتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ اس میں ان کی آستھا ہوتی ہے، وہ مناتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں پنیہ ملے گا، ہے نا؟ یعنی جس کو ہم کہتے ہیں اجر ثواب، وہ نیکی سمجھ کے، دھرم سمجھ کے، ہاں عقیدہ ایمان ہے ان کا، اس لیے مناتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ تو اگر کوئی مسلمان ان کے ان تہواروں میں شریک ہوتا ہے تو گویا کہ زبان قال سے نہیں لیکن زبان حال سے گویا کہ وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، درست ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور یہ کہ ان کا بھی دین، دھرم، مذہب سب صحیح ہے۔ گرچہ زبان سے ایسا مسلمان نہ کہتا ہو، لیکن اگر وہ شریک ہوتا ہے، باضابطہ مناتا ہے اور مبارکباد دیتا ہے تو گویا کہ اس کو درست سمجھتا ہے، تبھی تو ایسا کر رہا ہے۔ ایک طرح کا یہ تعاون ہوا، آپ بھی کوآپریٹ کر رہے ہیں، آپ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ ان کا دین، دھرم باطل ہے نہیں، برحق نہیں ہے، دین اسلام ہی برحق ہے، دین اسلام کے علاوہ سارے ادیان، مذاہب باطل ہیں، ہے نا؟ ایک طرف آپ یہ مانتے ہیں اور دوسری طرف ان کے مذہبی تہواروں میں شریک ہوتے ہیں، تو یہ تضاد ہو گیا۔ یہ گویا کہ آپ زبان حال سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا بھی دین صحیح ہے، ان کا بھی دھرم صحیح ہے، اور باضابطہ آپ اس میں شریک ہو کے کسی بھی طرح سے شریک ہونا، آپ اس میں تعاون کر رہے ہیں، گویا کہ فروغ دے رہے ہیں ان کے دین، دھرم کو، ان کے مذہب کو، ان کے تہوار کو آپ تقویت پہنچا رہے ہیں۔ آپ یہ شریک ہو کر یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ بھی درست ہے، صحیح ہے، اس میں کوئی رج کی بات نہیں ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ ہم انہیں دعوت دیتے، اسلام کی طرف بلاتے، اسلام کی اچھائیاں، خوبیاں ان کے سامنے پیش کرتے، اسلام کے بارے میں جو غلط فہمیاں ان کے ذہن میں ہیں ان کو ہم دور کرنے کی کوشش کرتے۔ ہمارا یہ کام تھا کہ ہم آگے بڑھ کے انہیں دعوت دیتے، انہیں بتاتے کہ آپ کا دین، آپ کا دھرم جو ہے نا یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آخرت میں یہ آپ کا دھرم آپ کے کام نہیں آئے گا، اس لیے کہ آپ کے دھرم میں شرک پایا جاتا ہے، کفر پایا جاتا ہے نا، بت پرستی ہے، بدعقیدگی ہے، اور اللہ نے یہ دین نازل نہیں کیا ہے۔ اس دین پر چل کر آپ آخرت میں سفل نہیں ہوں گے، کامیاب نہیں ہوں گے، جنت نہیں ملے گی، سورگ آپ کو نہیں ملے گا، جہنم و نرک میں جانا پڑے گا۔ اس لیے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک ہے جو سب سے بڑا پاپ ہے۔ ہمیں پیار سے، حکمت سے یہ سمجھانا چاہیے تھا، ہماری یہ اصل ڈیوٹی تھی۔ جب ہم کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے دوست ہیں، ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں، ہمارے باس ہیں، یہ ہیں، وہ ہیں، تو اس ناحیے سے اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمدردی کے ناطے جو ہے نا ہم شریک ہو جاتے ہیں، تو اصل ہمدردی یہ ہے کہ آپ انہیں اسلام کی دعوت، ایمان کی دعوت، ہے کہ نہیں؟ یہ عظیمت کا کام ہے۔ اگر آپ اتنا نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم اپنا دین و ایمان تو بچائیں۔ آپ اتنا نہیں کر رہے ہیں، آپ کیوں نہیں کر رہے ہیں، کیوں نہیں کر پا رہے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں، آپ کا رب جانتا ہے مجبوری ہے، نہیں ہے، کیا ہے، نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن یہ کہ آپ اپنا کام نہ کر کے ایسا کام کر رہے ہیں جس کی اجازت نہیں ہے کہ نہیں؟ یہ تو مطلب گناہ پر گناہ ہو گیا نا۔ ایک تو اپنا فرض ادا نہیں کر رہے ہیں، دوسرے یہ کہ آپ گناہ کا کام کر رہے ہیں اس میں شریک ہو کر، تو یعنی آپ اپنا دین، اپنا ایمان کمزور کر رہے ہیں، آپ اس کی حفاظت نہیں کر رہے ہیں اپنے عقیدے کی، تو یہ جائز اور درست نہیں ہے۔ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ کے کاموں میں کوآپریٹ مت کرو، گناہ اور زیادتی کے کاموں میں مدد مت کرو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ان کا یہ مذہبی تہوار ہے، اس میں بت کی پوجا ہوتی ہے، اس میں ان کی نیت ہوتی ہے، ان کا جو کام ہوتا ہے وہ سب مشرکانہ ہیں، کافرانہ ہیں، اس میں شرک پایا جاتا ہے، اللہ کی شان میں گستاخی، بے ادبی پائی جاتی ہے کہ نہیں؟ اس کے باوجود آپ اس میں شریک ہو رہے ہیں، گویا کہ آپ تعاون کر رہے ہیں، آپ کوآپریٹ کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ان کاموں میں ایک دوسرے کا تعاون کرنے سے منع کیا ہے۔ اس سے بڑا گناہ، شرک سے بڑا گناہ تو کچھ ہے نہیں، ہے کہ نہیں؟ اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنے سے بڑھ کر اور زیادتی اور ظلم، ناانصافی دنیا میں کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس مطلب جو دوسرے گناہ ہیں، کسی پہ ظلم کرنا، زیادتی کرنا، کسی کا حق مارنا، یا شراب پینا، یا جوا، یا چوری، اس میں ایک دوسرے کا تعاون کرنا منع ہے، یہ تو منع ہے ہی،
لیکن اس کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک کے کاموں میں تعاون کرنا منع ہے، اور یہ اور زیادہ منع ہے، یہ اور زیادہ منع ہے، اس لیے کہ ان تمام گناہوں سے بڑا یہ گناہ ہے، شرک اور کفر۔ مومنوں کی صفت، مومنوں کی خوبی قرآن میں اللہ نے بیان کی ہے، والذین لا یشہدون الزور۔ کامیاب ہونے والے مومن، اللہ کے نیک بندے وہ ہیں جو غلط میں، جھوٹ میں شریک نہیں ہوتے ہیں۔ جو غلط ہے، جو باطل ہے، جو جھوٹ ہے، اس میں شریک نہیں ہوتے ہیں اور اس کی گواہی نہیں دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سب سے سچی بات ہے کہ اسلام برحق دین ہے کہ نہیں؟ اور سب سے جھوٹی بات ہے کہ اسلام کے علاوہ جو دوسرا دین دھرم ہے وہ بھی صحیح ہے۔ یہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا غلط ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس غلط میں، اس جھوٹ میں، اس باطل میں آپ شریک ہو رہے ہیں، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں، گویا کہ آپ خوش ہیں، آپ راضی ہیں، تو یہ جائز نہیں ہے۔ گویا کہ آپ اس میں شریک ہو کے گواہی دے رہے ہیں کہ یہ صحیح ہے، جبکہ یہ غلط ہے۔ تو مومنوں اور اللہ کے نیک بندوں کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ وہ اس طرح کے کاموں میں شریک نہیں ہوتے اور اس میں کسی طرح کی گواہی نہیں دیتے ہیں۔ تو اس میں شریک ہونا اور مبارکباد دینا اور خوشی کا اظہار کرنا، بہت ساری ویڈیو آ رہی ہیں کہ خوشی سے جو ہے نا منا رہے ہیں بالکل، بلکہ بعض دفعہ ایسا ویڈیو اور ایسی تصویریں سامنے آتی ہیں کہ مطلب غیر مسلموں سے زیادہ مسلمان خوش نظر آ رہے ہیں۔ وہ مطلب ثابت کر رہے ہیں اپنے آپ کو کہ ہم بھی انڈین ہیں اور ہم بھی جو ہے اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، برادران وطن سے ہمیں پیار ہے، یعنی ایسا لگے ان سے آگے بڑھ کر آپ جو ہے نا منا رہے ہیں۔ وہ اتنا سیریس ہو کے اپنا تہوار نہیں منا رہے جتنا بعض مسلمان مناتے نظر آ رہے ہیں، آگے آگے پیش نظر آ رہے ہیں۔ تو یہ غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ ان کا جو یہ تہوار ہے یہ ان کے عقیدے اور ان کے دین اور دھرم پر مبنی ہے، آدھارت ہے، ٹھیک ہے۔ اس لیے مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے۔ وہ ہمارے تہوار میں شریک ہوتے ہیں نہیں ہوتے ہیں یہ میٹر نہیں کرتا ہے اس کے جائز اور ناجائز ہونے میں، ٹھیک ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اگر شریک ہوتے ہیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے ان کے دین دھرم پہ۔ ان کا یہ عقیدہ ہے کہ سارے دین دھرم صحیح ہیں یا صحیح نہیں، ان کا جو بھی عقیدہ ہو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ہمارا فرق، ہمارا تو کلیئر ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اگر ہم قرآن کو مانتے ہیں، قرآن پہ ایمان ہے، تو ہمارا عقیدہ ہے کہ صرف دین اسلام برحق ہے، بس اس کے علاوہ کوئی دین برحق نہیں ہے۔ تو ایک طرف ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ دین اسلام برحق ہے، باقی سب غلط ہے، اور دوسری طرف ہم اس کو منائیں اور جا کے شریک ہوں، تو پھر یہ تو مطلب یہ ہو گیا، غلط ہو گیا، تضاد ہو گیا یہ۔ تو اگر ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں، ان کو ہم سمجھا سکتے ہیں کہ بھائی ہم نہیں مناتے ہیں آپ کا تہوار یا آپ کے تہوار میں شریک نہیں ہو سکتے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے، ہمارا یہ دین ہے، ٹھیک ہے۔ آپ ہمارے تہوار میں آتے ہو نہیں آتے ہو، آپ کا یہ عقیدہ نہیں ہے، آپ کا دھرم بھرشٹ نہیں ہوتا ہوگا، لیکن ہمارے یہاں یہ ہے کہ اس طرح کی محفلوں میں شریک ہونے سے ہمارا دھرم بھرشٹ ہو جاتا ہے، اس لیے ہم معذور ہیں اور ہمیں معاف کیجیے، ہم شریک نہیں ہو سکتے۔ اتنا کہنے میں کیا ہے؟ کوئی زور زبردستی تو ہے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ انڈیا میں زور زبردستی ہے، قانون ہمیں اجازت دیتا ہے، قانون ہمیں اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنے دین پر رہے ہیں اور وہ اپنے دین پہ رہیں۔ انڈیا کا قانون بھی فورس نہیں کرتا ہے کہ آپ جو ہے نا دوسرے کسی دین کو اپنائیں نہ اپنائیں، اس میں قانون کا کوئی دخل نہیں ہے کہ نہیں؟ اور کہیں قانون میں نہیں لکھا ہوا ہے اور کوئی نہیں کہتا ہے کہ ایک دوسرے کے دھرم میں شامل ہونا ضروری ہے اور نہیں شامل ہوئے تو یہ جرم ہے۔ قانون کہتا ہے؟ نہیں کہتا۔ قانون کی طرف سے ہمیں اجازت، آزادی ہے۔ خود اپنے طور پر ہم نے سمجھ لیا ہے کہ مطلب شریک ہونا چاہیے، نہیں تو یہ ہوگا وہ ہوگا، کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ ہاں، سب کا اپنی سب مصلحت ہے، اپنا فائدہ ہے، صحیح آپ نے کہا۔ ہاں، سب کا اپنا اپنا ایجنڈا ہے، اپنی اپنی مصلحت ہے۔ جی، کرسمس ڈے جو بھی ہو، کرسمس ڈے ہو یا ہولی ہو، دیوالی، سب کا یہی حکم ہے۔ غیر اسلامی جو بھی تہوار ہے، چاہے وہ ہندوؤں کا ہو یا یہودیوں کا ہو یا کرسچنوں کا ہو یا بدھسٹوں کا ہو یا کسی کا بھی ہو، ایتھسٹوں کا ہو، کسی کا بھی ہو، سب کا ایک ہی حکم ہے، جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ ہاں، آپ منع نہیں کر سکتے، روک نہیں سکتے اس کو، ٹھیک ہے۔ قانون اگر اجازت نہیں دیتا ہے، ظاہر سی بات ہے انڈیا میں تو قانون اجازت نہیں دیتا کہ ہم روک سکیں، لیکن دل سے برا جاننا چاہیے۔ ایمان میں ایسے ہے کہ نہیں ہے؟ ایمان کا ادنا درجہ کیا ہے کہ تم برائی کو دیکھو تو کم سے کم دل سے اس کو برا جانو۔ پاور نہیں ہے، طاقت نہیں، روک نہیں سکتے، زبان سے بھی نہیں منع کر سکتے،
मान लो कि ज़ुबान से भी आप मना नहीं कर सकते। दूसरे दर्जे पे ये है ना, पहले तो एक ताकत से रोको, दूसरे पे एक ज़ुबान से, ये भी नहीं कर सकते तो दिल में बुरा जानो, ये तो है हमारे इख्तियार में, है कि नहीं? ये तो है ही। अगर इतना भी नहीं है तो खलास ईमान ही नहीं है, फिर ये ईमान का आखिरी दर्जा है, कोई आदमी दिल से भी बुरा ना जाने। तो अगर कोई इन त्यौहारों को, जो गैर इस्लामी त्यौहार हैं, अगर खुशी से शरीक होता है, खुशदिली के साथ, तो गोया कि ईमान का मामला है ये। आप दिल से भी बुरा नहीं समझ रहे हैं, बुरा नहीं मान रहे, तो दिल से बुरा मान रहे हो, दिल से बुरा मान रहे, मतलब ये खाली खुशी के लिए शामिल है, खुशी के लिए दिल से बुरा मान रहे हैं। हमारे दिल में ये तो खैर वो है, फिर क्यों शरीक हो रहे हैं? जस्ट वही तो बात है। हाँ, उनका दिल रखने के लिए, खुशी के लिए, हाँ रखने के लिए। हाँ, तो ये जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं, ये भी जायज़ ये भी जायज़ नहीं, वही तो बात हो रही है, ये भी जायज़ नहीं, दुरुस्त नहीं। हम तो नहीं मान रहे हैं, नहीं मान रहे हैं, लेकिन आप उसमें शरीक होकर गोया के आप उसको सही कह रहे हैं, आप ताआवुन कर रहे हैं। ऐसे तो कोई बंदा कमी होगा या नहीं उनके बंदा होंगे जो इस वजह से उनको इन्वेस्ट करें या पोस्ट करें या इसमें शामिल हो कि हम इसकी वजह से दीन की दावत देंगे। ऐसे लोग तो ऐसे लोग होना ये चाहिए था कि आप दीन की दावत दें वहाँ ऐसे लोग तो हैं, ऐसे नहीं। हाँ हाँ, वो कोई बिजनेसमैन है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई है, तो जो कोई अपने फ़ायदे के लिए मनाता है या उसमें शरीक होता है, ताकि थोड़ा बॉस को कोई सियासी फ़ायदा हो जाए, कोई बिजनेसमैन है तो उसका बिजनेस का फ़ायदा हो जाएगा, है कि नहीं? अगर वो इस नियत के साथ कंपनी में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, तो बॉस खुश हो जाएंगे, अपना फ़ायदा है ना आपका, आप अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं, मजबूरी नहीं है। या फिर ये भी चलता है कि ऐसा नहीं कि नहीं करे तो वो बुरा मान वो हाँ, ऐसा भी नहीं है, वो बुरा, अगर आप उनको अगर हमने ये सोच लिया, अगर हमने पोस्ट कर दिया दिवाली मुबारक तो नहीं किया तो वो बुरा ना मान, ये भी हम लोगों ने, मतलब ऐसा मुमकिन है बुरा मान जाए, लेकिन ज़्यादातर ऐसा है कि वो बुरा नहीं मानेंगे, ज़्यादातर मामला ये कि बुरा नहीं। हाँ, हमने सोच रखा है कि हम ऐसा शरीक नहीं हुए या मुबारकबाद नहीं दिए तो वो बुरा मान जाएंगे, ज़रूरी नहीं कि वो बुरा माने। हाँ, ज़रूरी नहीं कि वो बुरा माने, बल्कि अगर आप उसको अपना स्टैंड समझा दें तो हो सकता है वो खुश हों, उनके दीन धर्म का मामला है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं दीन धर्म। और दूसरी बात यह है कि क्या इस तरह की कोई मजबूरी है कि अगर हम नहीं करेंगे तो कोई आफत आ जाएगी, कोई मुसीबत आ जाएगी? ऐसा मामला तो नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मामला नहीं है, और इंशाअल्लाह उम्मीद है आइंदा भी नहीं आएगा। जहाँ पर इंतहाई दर्जा की मजबूरी हो तो वहाँ पे इजाज़त है कि इंसान जो है ना बेदिली के साथ उसको कह दे या कर ले। जहाँ जान का ख़तरा है तो वहाँ पर ये कहेंगे कि भाई मेरे दिल में तो नहीं था ना, मैं तो ऐसे ही कर दिया, वहाँ पर हम ये कह सकते हैं इल्ला मन उकरिहा व क़ल्बुहु मुतमइन्नुन बिल ईमान, कुरान में है कि जिसको मजबूर कर दिया जाए लेकिन दिल में ईमान हो, तो बस ऊपर से दिखाने के लिए अगर ऐसा कुछ बोल दे कुफ्रिया बात तो फिर कोई हर्ज नहीं है, अल्लाह जानता है उसके दिल में क्या है। ये कब की बात है? जब जान का ख़तरा। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी कोई बात नहीं है, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती की बात नहीं है। थोड़ा बहुत नुकसान भी हो जाए तो आप दीन ईमान के लिए इतना भी नहीं कर सकते। मान लिया कि आप शरीक नहीं हुए या नहीं मनाए, मुबारकबाद नहीं दिए, तो हो सकता है आपका बॉस या आपका साथी जो है ना कोई और तरह का नुकसान इनडायरेक्ट कर दे, सैलरी ना बढ़ाए मिसाल के तौर पर, बोनस काट ले मिसाल के तौर पर, ज़्यादा यही हो सकता है ना, वोट ना दे आपको, आप अगर ये है तो सियासी आदमी हैं, तो बिजनेसमैन है तो हो सकता है कोई सामान ना खरीदे आपसे आगे जाए, थोड़ा बहुत यही नुकसान होगा ना, तो इतना नहीं बर्दाश्त कर सकते ईमान की खातिर, दिन की खातिर, इस्लाम की खातिर। और इंशाल्लाह ऐसा भी नहीं होता है, 2-4 दिन की बात होती है फिर सब लोग भूल जाते हैं, ऐसा नहीं होता है कि नहीं? हाँ, तो बेहतर यही है, बेहतर क्या बल्कि ज़रूरी है कि इंसान जो है ना, इंसान जो है किसी तरह से शरीक ना हो और मुबारकबाद ना दे और तोहफे ना दे, तोहफे कबूल ना करे, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और ख़ासतौर से खाने पीने की चीज़ों से भी बचना चाहिए। आपको क्या मालूम कि वो बुत पर चढ़ा के लाया हो और आपको खिला रहा हो, ये भी तो हो सकता है। नहीं चढ़ाता तो ये इसलिए यही तो देता ना, हाँ खुश होंगे। हाँ हाँ, ना भी चढ़ाए तो नहीं खाना चाहिए, लेकिन ये भी तो मुमकिन है कि चढ़ा के लाया हो तो और ज़्यादा ख़तरनाक है। और ऐन मुमकिन है कि गरचे बुत पे ना चढ़ाए लेकिन नीयत तो वही है उसकी, लिहाजा इन चीज़ों से बचना चाहिए। और ये जो बार लोगों के जहन में आता है कि मतलब वहाँ रहते हैं, कल्चर है, एक साथ रहते हैं, कंपनी में काम करते हैं या ऐसे करते हैं तो ऐसा करना पड़ जाता है, ऐसा नहीं है। बहुत सारे भाई लोग, मुसलमान भाई लोग जो उनके साथ रहते हैं, उनकी कंपनियों में काम करते हैं, मार्केट में रहते हैं, बहुत सारे लोग शुरू ही से अपना स्टैंड क्लियर कर देते हैं कि हम सच्चे और पक्के मुसलमान हैं,
تو کمپنی میں رہتے ہوئے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، سچ بولتے ہیں، اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرتے ہیں، تو کمپنی والے ان کو اسی حیثیت سے قبول کرتے ہیں اور کوئی فورس نہیں کرتے، کوئی زبردستی نہیں کرتے. وہ جانتے ہیں کہ یہ اچھا اور سچا مسلمان ہے، کوئی زبردستی نہیں کرتے، ان کو اپنا کام کرنے دیتے ہیں اور اپنے کاموں میں وہ ان کو شریک کریں، اس پر کوئی زور نہیں کرتے ہیں. بہت ساری مثالیں موجود ہیں. تو اصل یہ ہے کہ انسان عزیمت اور ایمان جو ہے اپنا مضبوط کرے، مستحکم کرے. تو یہ سب صرف اندیشے ہیں، خدشات ہیں. جو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے گا، یہ اندیشہ ہے، خدشہ ہے. ایسا نہیں ہوگا انشاءاللہ. آپ کر کے تو دیکھیے، آزما کے تو دیکھیے. آپ پہلے ہی سے مائنڈ میں سیٹ کیے ہوئے ہیں کہ نہیں کریں گے تو برا مان جائیں گے، نہیں کریں گے تو یہ نقصان ہو جائے گا، نہیں کریں گے تو وہ ہو جائے گا. آپ پہلے سے مان لیے ہیں. آپ نہ کریں نا. پہلے ایسا نہیں کرتے تھے لوگ تو کیا کچھ نہیں ہوتا تھا. آج بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. ہوگا بھی تو برداشت کیجیے تھوڑا بہت، کیا پرابلم ہے؟ اتنا بھی نہیں کر سکتے. اور کم سے کم اپنی طرف سے آگے تو نہ آپ بڑھیں. بہت سارے لوگ خود آگے بڑھ جاتے ہیں بغیر اس طرح کا ماحول نہیں ہے، کلچر نہیں ہے تو بھی. وہاں پہ تو مطلب سوچنے کی ضرورت ہے نا. ہو سکتا ہے کچھ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ ہو کہیں کہ وہاں دباؤ ہے، پریشر ہے، وہاں کا کلچر ہے، ماحول ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن ہر جگہ تو ایسا نہیں ہے نا. سب کے ساتھ تو ایسا نہیں ہے. صرف دکھانے کے لیے، شو کرنے کے لیے، اپنے آپ کو ثابت کرنے کے لیے جو ہے تو صحیح بات نہیں ہے. اب الٹا ہو رہا ہے. پہلے وہ لوگ شریک ہوتے تھے، اب الٹا ہو رہا ہے. مسلمان ان میں شریک ہوتے ہیں. اور وہ بھی کیا شریک ہوتے ہیں وہ لوگ بھی. وہ آ کے تو مسجد میں نماز نہیں پڑھتے ہمارے ساتھ. ہم جو عید کی نماز پڑھنے، ہمارے تہوار میں شریک ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ عیدگاہ میں آتے ہیں، مسجد میں آ کے نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں کرتے ہیں. صرف کھانا کھاتے ہیں. لیکن آپ جو ہے دیوالی منا رہے ہو، پٹاخے پھوڑ رہے ہو، ہولی میں رنگ بازی آپ بھی کر رہے ہو، تو آپ تو باضابطہ منا رہے ہو. وہ تو نہیں مناتے ہیں ہماری تہوار کو. ہمارے بقرعید میں کیا وہ بکرا ذبح کرتے ہیں؟ ہماری عید میں کیا وہ نماز پڑھتے ہیں؟ تو پھر ان کی شرکت تو ہوتی نہیں ہے ہمارے تہوار میں، لیکن آپ شریک ہو رہے ہیں باضابطہ. تو بچنا چاہیے. کیوں بچنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس میں ہمارا آخرت کا نقصان ہے. کیوں بچنا چاہیے؟ اس لیے کہ اس میں ہمارے ایمان کا نقصان ہے، ہمارے دین کا نقصان ہے، ہمارے عقیدے کا نقصان ہے. سیدھی سی بات. ٹھیک ہے. اور اس کے لیے اگر آپ کا کچھ نقصان ہو رہا ہے تو اس کو آپ سہ لیں، برداشت کریں، صبر کریں. اللہ اجر دے گا آخرت میں، اور یہاں بھی اللہ اس کا نعمت بدل دے گا. دوسرا متبادل اللہ تعالیٰ اس کا انتظام کرے گا. ہے کہ نہیں؟ رزق کا مالک اللہ ہے، روزی کا مالک اللہ ہے. ایسا تو نہیں کہ اس کے بعد بھوکے مر جائیں گے. دوسرا راستہ کھولے گا اللہ تعالیٰ. اگر اس طرح کی بات ہے تو آپ کو کوئی اندیشہ ہے، خدشہ ہے تو. اور انشاءاللہ ایسا نہیں ہے، کوئی اندیشہ خدشہ والی بات نہیں ہے. الحمدللہ انڈیا میں بھی اور پوری دنیا میں تقریباً جو ہے نا آزادی ہے. آزادی ہے. ہم اپنے دھرم پہ عمل کریں گے. آپ لکم دینکم ولی دین. آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین. خلاص. ہم زبردستی نہیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ کہ ہمارے تہوار کو مناؤ. تو وہ بھی ہم ان کو کہیں گے آپ بھی زبردستی ہمارے ساتھ نہیں کر سکتے. اور کرتے بھی نہیں ہیں. ایسا بھی نہیں ہے، کرتے بھی نہیں. ٹھیک ہے. اور اگر وہ لوگ خود آ کے آپ کو دعوت دیتے ہیں شریک ہونے کے لیے، یا مٹھائی لا کے دیتے ہیں، یا تحفہ دیتے ہیں، آپ نے طلب نہیں کیا، آپ نے امید نہیں رکھی، لیکن وہ آ کے دے دیے، تو اس وقت بھی جو ہے نا پیار سے اگر آپ ان کو سمجھانا چاہیں تو وہ سمجھ جائیں گے. اگر وہ اچھے آدمی ہیں، شریف آدمی ہیں، سمجھنے والے آدمی ہیں تو سمجھ جائیں گے. کوئی مسئلہ نہیں. آپ ان کو کہیے کہ آپ ہمیں ویسے عام دنوں میں مٹھائی دو یا دعوت دو تو کوئی بات نہیں. ہم تمہارے گھر آئیں گے، تمہارا کھانا کھائیں گے. اگر گوشت نہیں ہے تو سمجھ رہے ہیں، گوشت نہیں ہے تو دوسری چیزیں کھلا رہے ہیں تو ہم کھا سکتے ہیں عام دنوں میں. روٹی، چاول، مٹھائی، کیک وغیرہ. اس لیے کہ گوشت ذبح کا معاملہ اس میں آتا ہے. تو عام دنوں میں آپ کہیں کہ عام دنوں میں آپ ہمیں دعوت دو، ہم آئیں گے، کھائیں گے، پیئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. ساتھ میں چائے پیئیں گے، مٹھائی کھائیں گے. لیکن ان دنوں میں یہ تو آپ کے تہواروں کا دن ہے، یہ مذہب اور دھرم کا معاملہ ہے، تو اس میں ہمیں اجازت نہیں ہے. ان کو اگر سمجھائیں گے تو انشاءاللہ سمجھ جائیں گے. اور سمجھ جاتے ہیں. ان کو منع کر دیں. اور ایک بار آپ منع کر دیں گے تو ہمیشہ کے لیے وہ سمجھ جائیں گے. پھر بعد میں آپ کے پاس نہیں آئیں گے. اس طرح کا آفر کرنا ہے کہ نہیں. جی. اور آپ جہاں ہیں، آپ اپنی صلاحیت کی بنیاد پر وہاں اگر ہیں تو آپ کا کوئی کچھ نہیں کرے گا انشاءاللہ. تحفہ لینے کا تو بہت بڑا کلچر ہے. جیسے سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرنے والے لوگ، جیسے تہوار ان کے ساتھ منانے والے لوگ بہت کم ہیں. اس سے تھوڑا سا زیادہ وہ لوگ ہیں جو لوگ سوشل میڈیا پہ پوسٹ کرتے ہیں، مبارکباد دے رہے ہیں. تعداد تھوڑی بڑی ہے. لیکن ایک تعداد جو گفٹ لینے والی کی ہے وہ بہت بڑی تعداد ہے. ہم لوگوں نے بہت گفٹ لیا ہے. جتنے مسلم امپلائیز ہیں کمپنی میں، تو دیکھیے شریک ہونا، منانا یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. ٹھیک ہے. مبارکباد دینا، خوشی کا اظہار کرنا، یہ سب بھی زیادہ بڑا گناہ ہے. لیکن مطلب گفٹ لیے، مٹھائی کھا لیے یا گفٹ لیے، یہ بھی گناہ ہے، لیکن اتنا بڑا گناہ نہیں. مبارکبادی دینے کے جیسا اور خوشی کا اظہار کرنا اور شریک ہونا اور منانا، منع سب ہے، گناہ سب ہے، لیکن درجہ تھوڑا اوپر نیچے. شامل ہونا سب کچھ سے بچنا چاہیے. شمولیت تو خیر ایک طرح سے سب کچھ. شمولیت
کئی ٹائپ سے ہوتا ہے، کسی چیز میں شریک ہونا، شامل ہونا کئی ٹائپ سے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کہ آدمی مطلب وہاں جا کر شریک ہوا، اپنے گھر پہ دیا ہاں، ایک ہوتا ہے کہ وہاں، ہاں، ایک ہوتا ہے کہ وہاں گئے نہیں لیکن اب اس میں چندہ دیا، اس میں پیسے دیے، اس کے لیے اپنی جگہ دے دی، اپنا سامان دے دیا، تو یہ بھی شریک ہونا ہوا نا، یہ بھی شریک ہونا ہوا۔ تو کسی طور سے شریک نہیں ہونا چاہیے، اور الحمدللہ ہمیں آزادی حاصل ہے تو آزادی کا فائدہ اٹھانا چاہیے۔ ہاں، یہ بات کی بات ہے کہ مطلب آزادی ختم ہو جائے اور جان کا مسئلہ ہو اور مصیبت پیش ہے، یہ بات کی بات ہے، جب آئے گا تو دیکھا جائے گا، اس وقت راستے نکالیں گے، لیکن ابھی الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہے، اس لیے مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیں، اس طرح کے مسلمان یہ سمجھتے ہیں کہ ایسا کرنے سے جو ہے نا مطلب رواداری بڑھے گی، اور ایسا کرنے سے جو ہے نا مطلب ہمارا فیوچر انڈیا میں یہ ہوگا، ایسا نہیں ہے، دن بدن الٹا ہی ہو رہا، ہم دیکھ رہے ہیں۔ جو اس ذہنیت کے لوگ ہیں، فرقہ واریت والے لوگ ہیں، آپ جتنا بھی کر لیں وہ آپ سے راضی اور خوش ہونے والے نہیں ہیں۔ آپ کا مطلب مومن ہونا ہی اس کے لیے جو ہے نا آپ سے نفرت کے لیے کافی ہے۔ جو اس بہت کم لوگ ہیں انڈیا میں بھی ایسے لوگ، زیادہ تر لوگ اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگ ہیں، اور ہو سکتا ہے تعداد تھوڑی بہت بڑھتی جا رہی ہے، لیکن ابھی بھی زیادہ تر لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں، اچھے ہیں۔ کچھ ہی لوگ ہیں جو اس ذہن کے لوگ ہیں، اور باضابطہ ان کا ایجنڈا ہے اس کے پیچھے۔ تو آپ جو ہے نا مطلب سچے مسلمان بن کر ان کو نہ بھی دکھائیں، لیکن آپ مسلم فیملی سے ہیں، یہی ان کے لیے کافی ہے، اس طرح کے ذہن والوں کے لیے۔ وہ جو ہے نا، تو آپ اس چکر میں نہ رہیں کہ مطلب ہم اپنے دین دھرم کو چھوڑ کے یا کمپرومائز کر کے سمجھاتا کر کے ان سے قریب ہوں گے تو وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ جو اس ذہن کے لوگ ہیں وہ ہر حال میں آپ کو نقصان پہنچائیں گے، لیکن جو اچھے لوگ، اور زیادہ تر اچھے لوگ ہیں، تو آپ اپنے دین پہ دھرم میں پھر بھی وہ آپ کے لیے اچھے ہیں۔ مشہور حدیث ہے، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے۔ مشہور حدیث ہے، سب جانتے ہیں، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو غیر قوموں کی مشابہت اختیار کرے، ان کی نقالی کرے، ان کے طریقے پر چلے، ان کے نقش قدم پر چلے، ان کا طریقہ اختیار کرے، ان کا دین، دھرم، کلچر، عادت، اطوار اس کو اختیار کرے، تو وہ انہی میں سے۔ حدیث ہے، انہی میں سے۔ اس حدیث کو بھی ہم سامنے رکھتے ہیں، تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ان کے مذہبی تہوار میں شریک ہونا یا مبارکباد دینا یا ان کے جیسا کرنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، یہ جائز اور درست نہیں ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ والوں کو دیکھا کہ وہ سال میں 2 دن تہوار کے طور پہ مناتے ہیں، عید کے طور پہ، لاہور عید کے طور پہ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اب اللہ تعالیٰ نے تمہارے ان تہواروں کے بدلے میں 2 تہوار دیے ہیں، عید اور بقرعید، عید الفطر اور عید الاضحیٰ۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کیا، ایسا نہیں کہا کہ یہ جو تمہارے تہوار ہے چلو ہم بھی مناتے ہیں اسی کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، یہ نہیں، اللہ نے جو عید تہوار دیے، عید بقرعید، اس کو منا۔ تو اگر ہم نبی کے ماننے والے ہیں، نبی سے محبت کرتے ہیں، تو ہمیں ان کی اتباع پیروی کرنی ہے نا۔ نبی نے ایسا نہیں کہا، حالانکہ مدینہ میں یہودی سب بھی تھے، منافق سب بھی تھے، ہے نا، کافر سب بھی تھے، بالکل انڈیا والا کلچر تھا، ہر طرح کے لوگ تھے مدینہ میں اس وقت، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رواداری کے نام پہ اور قومی یکجہتی کے نام پہ اور حب الوطنی اور دیش پریم کے نام پہ ایسا نہیں کیا۔ اب جہاں بھی رہے مسلمان اپنی شناخت، اپنی پہچان کھوئے نہ، اپنے طریقے پر رہے، اپنی پہچان باقی رکھے، اپنی شناخت باقی رکھے۔ یہی تو ہے مسلمان کے پاس، اور کیا ہے مسلمانوں کو؟ باقی ساری چیزیں سب جگہ سب کو ہے، ایمان ہی ہے جو غیر مسلم سے ایک مسلمان کو الگ کرتا ہے، باقی ساری چیزیں سب کے یہاں ہیں۔ اس بات کو ہمیشہ یاد رکھیں، اور میں کہتا ہوں مسلمانوں کے پاس ایک ایمان ہی، ایک توحید ہی، ایک اسلام ہی وہ چیز ہے جو دوسروں سے اس کو بڑا کرتا ہے، الگ کرتا ہے۔ باقی وہ ساری چیزیں جو آپ کے پاس ہیں ممکن ہے ان کے پاس بھی ہوں، ہے کہ نہیں؟ یعنی میں دنیا داری کی بات نہیں کر رہا ہوں، روپے، پیسے، زمین، جائیداد، یہ تو سب کے پاس ہوتا ہی ہے، اللہ نے سب کو دے رکھا ہے، اور اللہ سب کو دے گا، اچھے ہوں برے ہوں سب کو۔ اس کے علاوہ جو دوسری چیزیں ہیں، جیسے حسن اخلاق دیکھ لیں، اچھا سلوک، حسن اخلاق، یہ ان کے پاس بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے پاس بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور سچ بولنا اور وعدہ نبھانا، امانت داری، ایک دوسرے کی مدد کرنا، مطلب جتنے بھی اچھی چیزیں ہیں، ہو سکتا ہے ان کے یہاں بھی ہوں، ہو سکتا ہے وہ ان میں سے بعض کے یہاں ہم سے اچھے ہوں، اور ایسا ہے۔ لیکن ایک چیز جو ان میں نہیں ہے اور ہم میں ہے، وہ ہے ایمان، وہ ہے ایمان، اس کی حفاظت کیجیے۔ وہ جو بھی اچھائیاں ان کے پاس ہیں، نیکیاں ہیں، بھلائیاں ہیں، یہ ساری
ہو سکتی ہیں اور ہیں، لیکن چونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے تو ان کی ساری بھلائیاں اور اچھائیاں بس دنیا ہی میں رہ جائیں گی، مرنے کے بعد وہ بھلائیاں ان کے کام نہیں آئیں گی، کیونکہ ان کے پاس ایمان نہیں ہے، اسلام نہیں ہے۔ وہ جو یہ نیکیاں بھلائیاں اچھائیاں کرتے ہیں وہ انسانیت کے نام پہ کرتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ہم جو یہ اچھائیاں بھلائیاں نیکیاں کرتے ہیں وہ دین کے نام پر کرتے ہیں، نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، اللہ سے اجر اور ثواب کی امید میں کرتے ہیں، جنت کی لالچ میں کرتے ہیں، یہ ان کے یہاں نہیں ہے، یہی ایمان ہے۔ تو اپنے ایمان کی حفاظت کریں، اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ غیر مسلموں کے تہواروں سے پرہیز کیا جائے۔ جی، استقامت اسی کو کہتے ہیں۔ استقامت کا کیا مطلب ہے؟ استقامت یہی ہے، دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں۔ قل یا ایھا الکافرون، یہ سورہ ہمارے لیے کافی ہے، لکم دینکم ولی دین۔ ہاں، سیاسی معاملہ ہے، تجارتی معاملہ ہے کہ نہیں، ملکوں کے تعلقات ہوتے ہیں، بزنس مین کے آپس میں ایک دوسرے سے روابط ہوتے ہیں، اسکول کالج میں فرینڈ ہے، دوست ہیں، ٹیچر ہوں یا اسٹوڈنٹ ہو تو آپس کے تعلقات، دنیاوی تعلقات کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے آنا جانا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، ایک دوسرے کی محفل میں مجلس میں شریک ہونا، اسلام اس کی اجازت دیتا ہے۔ اسلام کہتا ہے سب کرو، اور ان تمام چیزوں میں اپنے عمدہ اخلاق کا مظاہرہ کرو، حسن سلوک کا مظاہرہ کرو، تاکہ دعوت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ زبان سے اس کو اسلام کی طرف بلائیں، اصل دعوت یہ ہے کہ آپ اپنے کیریکٹر سے، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ دنیاوی اعتبار سے میل جول رکھیں، لیکن جہاں پہ دین کا معاملہ ہے، ایمان کا معاملہ ہے، تو وہاں